2 माह पहले वो इस हवेली में बनी होकर आई थी। नहीं जानती थी कि इसका शोहर कौन है। दिन भर इससे जानवरों की तरह काम लेते और खाने के नाम में दिन में एक रोटी मिलती। एक दिन सफाई करने के लिए उस शहंशाह के कमरे में गई। इसके बारे में सुना था कि इस हवेली का वो सबसे बेहतरीन मर्द है। इसकी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अलमारी की ओर में छुपी। हुसनैन जो ही अंदर दाखिल हुआ तो इसकी निगाह सीधी अलमारी की ओर से निकलते आंचल पर पड़ी। खींचकर इसे बाहर निकाला तो वो चेहरा हाथों से ढकती रोने लगी। साई, मत मारना मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि हुसनैन को इस लड़की को देखकर ही शॉक रह गया, जो कि इसकी अम्मा ये शादी नहीं करने वाला। मैं इस वनी की रस्म के सख्त खिलाफ हूँ। अब मुझसे ऐसी तो रख भी कैसे सकती हैं। मैं यहाँ इसलिए थोड़ी आया था। वो जो यहाँ इतने वक्त बाद आया था, मगर अपने ख़ानदान को हनूज जहालत में डूबा देखते अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। गलत फहमी की बुनियाद पर इनके ख़ानदान और एक पास के ही ख़ानदान के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ था, जिसके चलते इसके भाई को कत्ल कर दिया गया था। तकलीफ तो इसे भी थी, मगर यूँ मर्दों की लड़ाई में औरतों को लाने का रवादार बिल्कुल भी नहीं था। हुसनैन शाह, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें भी और इस वक्त ये निकाह करना चाहिए। इसके बाद तुम इस लड़की की शक्ल ताउम्र मत देखना, मगर तुम्हें इससे निकाह करना होगा। इस लड़की को मैं यूँ इतनी आसानी से बख्श नहीं सकती। अगर तुमने भी निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं माफ़ करूँगी। सामने ठहरी हुई वो औरत जल्लाद सा रूप लिए इस पर बरस रही थी, जबकि वो अपने लब हिंचका रह गया था। सामने खड़ी ये औरत रिश्ते में इसकी माँ लगती थी, मगर इस गांव में रहते हुए इसकी रस्मों रिवाज में ढलते होंगे अंदर भी सख्त पान उतर आया था। अपने आप को इन तमाम रस्मों से दूर रखने वाला वो इंसान आज रिश्तों की जर्द में आकर रह गया था। अपनी माँ के ब्लैकमेल करने के बाद वो नहायत गुस्से से यहाँ से वहाँ टहलते हुए अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आज ना होने के बराबर था। वो तो वैसे ठंडे दिमाग का मालिक था, मगर गुस्सा इसे कभी ही कभी आता था। जब आता था तो किसी की भी खैर नहीं होती थी। कुछ ही देर बाद इसका निकाह एक लड़की से करवा दिया गया। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसके बारे में कुछ बस एक झलक देखी थी इसके निकाह के बाद। फिर वो वहाँ से निकलता चला गया कुछ दिनों के लिए शहर रहने के लिए, जबकि पीछे नहीं जानता था कि किसी की नाजुक सी जान को अजाब में मुब्तला कर चुका है। चचा, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा सिवाय 2 वक्त की रोटी के। मुझ पर यह जुल्म मत करो। कुछ ही देर पहले इसकी तकदीर का फैसला किया गया था। अपने चचा के दर पर पड़ी हुई महविश इनके सारे काम करती हुई बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी का तकाजा करती थी, जो कि अब इन पर वो भी मुहाल कर दी गई थी। महविश का चचा ज़ाद किसी के साथ लड़ाई में मुलविस होते कत्ल कर चुका था, और जहाँ कत्ल की औरत को वनी कर दिया जाता था। तभी आज ज़िंदगी में पहली बार वो अपने चचा के साथ सामने बैठी इनके घुटनों पर हाथ रखकर इनके सामने इल्तिजा कर रही थी, जिसकी वो खातर में ना लाते हुए उठ खड़े हुए। मैंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। तुम्हारे माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने ही तो तुम्हारी देखभाल की है। तुमसे कभी किसी चीज़ का तकाजा नहीं किया। आज कर रहा हूँ। मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें वनी होकर जाना पड़ेगा। आज मेरे खाए हुए नमक की कीमत अदा करने का वक्त है। संजीदगी से बोलते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए वहाँ से चले गए, जबकि महविश अपने बचाव में यह तक ना कह सकी थी कि बचपन से लेकर आज तक इसके घर के काम करते करते इसके हाथ और पाँव घिस चुके थे। वो अपने हर एक निवाले का बदला इससे दुगने हिसाब से लेते थे। अपने आंसू पीती हुई वो बस अपनी किस्मत पर शिकवा करना हो सकती थी। इससे ज़्यादा की गुंजाइश इसको दी ही नहीं गई थी। कुछ ही देर बाद इसका निकाह कर दिया गया था। इसे कुछ भी नहीं मालूम था, ना अपने शोहर का नाम और ना इसका चेहरा देख पाई थी। बस मालूम हुआ था तो ये कि वो वनी कर दी गई है, और इसका शोहर इसे अपने निकाह में लेते ही से छोड़कर जा चुका था। 2 माह पहले वो इस हवेली में वनी होकर आई थी। नहीं जानती थी कि इसका शोहर कौन है। दिन भर इससे जानवरों की तरह काम लेते, खाने के नाम दिन में एक रोटी मिलती। सुनो लड़की, ऊपर वाले कमरे को जाकर सफाई कर दो। एक मुलाजमा आकर इसे बोलती हुई हकारत भरी नज़रों से देखती आगे बढ़ गई। इसकी इस घर में हैसियत बस इतनी ही थी, काम के लिए याद कर लिया, नहीं तो एक साइड पर पड़े हुए सामान की सी हैसियत रखती थी, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। खामोशी से सर झुकाते हुए वो सफाई करने के लिए हुसनैन शाह के कमरे में गई। इसके बारे में सुना था कि इस हवेली का वो सबसे बेहतरीन मर्द है। हवेली के बाकी मर्दों की निस्बत वो औरतों की इज्जत करता है, इससे रहमदिली का मामला करता है। जबकि हवेली के बाकी मर्द और हुसनैन शाह के बाकी भाई तो औरत को जूती की नोक पर रखते थे। इनकी नज़र में औरत ज़ात की कोई इज्जत नहीं थी। हुसनैन वो अपने से जुड़ी औरतों की इज्जत करना और करवाना बखूबी जानता था। अब
तभी वो इसके कमरे में मौजूद सफाई कर रही थी कि अचानक इसे उभरते वाले कदमों की आहट पर इसके हाथों के तोते उड़े थे। यहाँ वहाँ देखती वो बस कहीं छुप जाना चाहती थी ताकि किसी को दिखाई न दे सके। इसकी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अलमारी की ओट में छुपी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना फूटते ही घबराहट की गवाही दे रही थी। अगर इसे मालूम हो जाता कि इसके भाई की कातिल के घराने से है तो क्या वो अपने साबका मकाम पर कायम रहेगी या फिर अपने भाई के लिए इस मकाम से भी गिर जाएगा। ये ख्याल आते ही वो अपने लबों को चुबाते हुए सुर्ख कर गई थी। नहीं, इसे इसके मकाम से नहीं गिरने देना था। तभी अपनी आंखें मीचे इस वक्त के गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। उसने यूं ही अंदर दाखिल हुआ तो इसकी निगाह सीधी अलमारी की ओर से निकलते आंचल पर पड़ी। हैरान सी नज़रों से इस वक्त अपने कमरे में एक लड़की की मौजूदगी को महसूस किया था। शायद वो मुलाजमा होगी जो यहाँ किसी काम के लिए आई होगी, मगर इसे देखकर छुपने की क्या ज़रूरत। सोचते हुए कदम ब कदम चलता हुआ इसकी जानब बढ़ा और फिर खींचकर इसे बाहर निकाला तो वो चेहरा हाथों से ढकती रोने लगी। साईं, मम मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया। जबकि हुसनैन को इस लड़की को देखकर शक रह गया जो कि इसकी बीवी का मुकाम रखती थी। वो भला इसे क्यों मारेगा। ये ख्याल आते ही बेसहारा इसके हाथों को चेहरे से पीछे हटा गया, जबकि वो खौफ और हरास से फिरी हुई बड़ी बड़ी आंखों के साथ सामने मौजूद हुसनैन नौजवान को देख रही थी। इस हसीन नौजवान को देख रही थी जो वाकई बेहतरीन मर्द था। आज तक इसने जितने भी मर्दों को देखा था ये सबसे बेहतरीन। सुनहरी रंगत या दाढ़ी और मूँछों के साथ, फौजी कट में कटे हुए बाल और शलवार कमीज़ के ऊपर शाल कंधों पर ओढ़े हुए वो जी मर्द नहायत ही पुरकशिश लग रहा था। अपनी पलकों को झपकाते हुए इसने बेसाख्ता अमड़ आए आंसू को पीछे धकेलना चाहा था। रो क्यों रही हो, धीमे लहजे में पूछते हुए इसकी आंखों की पलकों पर से मोतियों को चुन चुका था, जबकि वो हैरान फटी फटी नज़रों से सामने मौजूद इंसान को अपनी फिक्र करता देख रही थी। वो मुझे लगा कि आप मुझे मारेंगे, सिसकियां भरते वजूद के साथ बोलती इसे अपनी जगह पर सुन ही तो कर गई थी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, क्या तुम यहाँ पर कोई मारता है, हैरान लहजे में पूछा तो वो इसे हैरान ही तो कर गया था। क्या इसे मालूम नहीं था ये लड़की बनी होकर आई है और बनी लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। बिना कुछ कहे वो अपनी नज़रें झुकाते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ते हाथों पर जमा गई। क्या तुम्हें किसी ने मारा है, संजीदगी से इसके कंधों को थामते हुए इसे दरियाफ्त कर रहा था। वो मुसलसल अपना सर झुकाए अपने लबों को चबा रही थी। दिल इसकी नज़दीकी पर बेताबी से धड़क रहा था। साईं, मुझे किसी ने नहीं मारा, धड़कते हुए दिल के साथ वो आखिरकार झूठ बोल गई थी। इसने झूठ क्यों बोला था नहीं जानती थी, बस वो अपनी हकीकत सामने मौजूद इंसान को कैसे बताती। मुझे साईं बुलाना बंद करो, ऐसा यहाँ मौजूद मुलाजमाएँ करती हैं, तुम मुलाजमा नहीं हो। वो धीमे लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ा, अपने कफ लिंक खोल रहा था। मैं अवश तो हूँ पने चेहरे के साथ इसको देख रही थी। इसकी हैसियत तो यहाँ मुलाजमा से भी बदतर थी। सामने ठहरा इंसान इसको कौन से दर्जे से मिला रहा था। यहाँ तो मुलाजमिन तक इसके वजूद को ज़ाती सामान की तरह इस्तेमाल करती थी, मगर वो इसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकी थी। मेरे कपड़े निकालो, मैं नहा कर आ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से हिलने की इजाज़त नहीं। धीमे लहजे में बोलता हुआ वो बाथरूम की जाना बढ़ गया, जबकि वो अपने लबों को चबाते हुए हैरान और कुछ परेशानी के तासरात के साथ इसे जाता हुआ देख रही थी। बार बार खुश्क होता हल्क तर करते हुए इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। जब से वो इस हवेली में आई थी यहाँ पहला इंसान था जो इसके साथ अच्छे से पेश आ रहा था, मगर क्यों। आगे बढ़कर हुसनैन शाह की अलमारी खोलती हुई कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी। ये पहला मकाम था जब किसी ने इसे इज्जत देते हुए किसी काम के लिए कहा था। तभी वो अलमारी से सफ़ेद रंग का सूट निकाल चुकी थी। स्याह शाल निकाल कर पास रखते हुए इसके इंतज़ार में हाथ बांधे खड़ी थी, जबकि ठीक 15 मिनट बाद वो इसे आता हुआ दिखाई दिया। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए वो गोया हुआ था, जबकि इससे भी ज़्यादा हैरान बड़ी बड़ी आंखें फैला हुए महवश ने इसे देखा था। साईं, मुझे बहुत काम है, क्या मैं जाऊं, मध्यम आवाज़ में बोलती हुई वो इससे पूछने लगी। हुसनैन शाह की नज़र मुसलसल इसकी उलझी हुई उंगलियां और सुरख कंधारी लबों पर जमी हुई थी। अगर जो इसके चेहरे पर निशान नहीं होते तो ये लड़की किस कदर हसीन थी, शायद चाहे जाने के काबिल। तुमने फिर से मुझे साईं कहा, और तुम्हें ऐसा कौन से काम है जो तुम्हारे शोहर के आने पर भी तुम तर्क नहीं कर सकती। संजीदगी से इसकी जान बढ़ता हुआ वो ठहरी हुई आवाज़ में बोला था, जबकि इसके शोहर पर वो झटके से अपने सर उठाते हुए इसकी आंखों में देख गई। क्या इसने जो सुना था वो सच था? क्या ये वजीह शख्स ही इसका नसीब में था? अब मेरे शोहर हैं, हैरान लहजे में पूछती वो इसे हैरान ही तो कर गई थी। तो क्या
وہ نہیں جانتی تھی؟ بیوقوف لڑکی، کیا میں ہر کسی کو اپنے کمرے میں رکنے کے لیے بولوں گا؟ یا پھر ہر دوسری لڑکی کو اپنی الماری میں سے کپڑے نکالنے کا بولوں گا؟ تم بیوی ہو، تم سے ہی تو بولوں گا نا۔ خفا خفا لہجے میں بولتے ہو وہ اسے منہ کھولنے کا باعث بنا تھا۔ اس کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ حسنین شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ مہوش جو اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی، اس کی بڑی ہوئی مسکراہٹ پر گالوں میں ابھرنے والا گڑا دیکھتے ہی وہ اس نظارے کو اپنی آنکھوں میں قید کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتی یا پھر کرتی، حسنین شاہ آگے بڑھتے ہوئے اسے کمر سے تھامتے خود سے لگا چکا تھا، جس پر مہوش کا دل دھڑکتے ہوئے کانوں میں بجا تھا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ اور وہ خاموشی سے اس کی یہ بات سن رہی تھی۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ دھیمی سی سرگوشی اس کے کانوں میں ڈیلتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کا سراسر لمس اس کی نازک سی کمر پر چھوڑتے اس کے طوطے ہی تو اڑا گیا تھا۔ بوکھلائے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کے چکروں میں وہ اس کی بے انتہا نزدیک آئی، اسے گہرا مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ششاک کپ کپاتے لبوں سے اس کا نام برآمدہ ہوتے ہوئے جیسے ہی وہ بہک گیا تھا، تبھی جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لمس سے معطر کر چکا تھا، جس پر مہوش کپ کپاتے ہوئے اس کی شال کو دونوں مٹھیوں میں بھین چکی تھی۔ نازک دل لرزتے ہوئے اس کی حرکت پر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ چپ خاموشی سے کمرے میں آ جانا، سب کے سامنے اٹھا کر لے آؤں گا، پھر سب کو بتاتی پھرنا۔ مسکراتے ہوئے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ ہلکی آواز سے بولا تھا، اور پھر اس کی کمر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گرفت ہٹاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہوتا اسے دیکھ گیا تھا، جو اس کی بات پر لمحہ بلمحہ سرخ پڑ رہی تھی۔ اپنے کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مہوش کے قدموں کو دوڑتے ہوئے سنا تھا۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، پوری حویلی تقریباً سو چکی تھی۔ ملازمائیں اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھیں اور حویلی کی باقی تمام نفوس اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ وہی تھی جو کچن میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ حسنین شاہ اس کا شوہر ہے، مگر یوں اس کی خواہش پر اس کے کمرے میں جانا، اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑک رہا تھا۔ دودھ کا گلاس گرم کرتی وہ وہاں موجود اکلوتی ملازمہ کے ہاتھوں وہ گلاس دے چکی تھی۔ یہ چھوٹے سائیں کے کمرے میں دے دو، انہوں نے منگوایا تھا۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ اپنا ساتھ جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس ملازمہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نہیں دینے جانے والی۔ حسنین سرکار بہت غصہ کرتے ہیں جب رات کے وقت کوئی ملازمہ اس کے کمرے تک آئے۔ وہ باقی مردوں کی طرح نہیں ہے، مگر ان کے غصے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے نہیں جانا، خود جا کر دے آؤ، ٹرک کر کہتی ہوئی وہاں سے پیر پٹکتے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئی۔ مہوش نے رونی ہوئی صورت لیے اس دودھ کے گلاس کو دیکھا تھا۔ یہ وہ کیسے جھمیلے میں پڑ گئی تھی۔ اپنی انگلیاں الجھانے وہ اپنے لبوں کو چباتے اسے سرخ کر چکی تھی، تبھی ہمت کر کے وہ دودھ کا گلاس تھامے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ قدم قدم چلتے اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتے ہوئے سنائی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ دروازے پر پہنچتے سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی، کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر سوچتے ہوئے اپنے قدموں میں جان وہ نکلتی ہوئی پا رہی تھی، تبھی بنا دروازہ کھٹکائے ہی وہ واپس پلٹی، مگر یہ اتنا ممکن کہاں تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام کر اندر لیا تھا اور دروازہ پیچھے ایک جھٹکے سے ہی بند کر دیا گیا۔ مہوش آنکھیں پھیلائے ہوئے سامنے موجود حسنین شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو خمار آلود آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس تھامے ہوئے وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی اس قدر نزدیکی محسوس کر کے مہوش کی سانسیں تو اس کے سینے میں ہی تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ دروازے سے لگی ہوئی اس کی پشت اور سامنے کھڑا اس کا شوہر، جبکہ وہ اسے اس طرح گھیرے میں لیے ہوئے تھا کہ وہ آس پاس سے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ دودھ میں نہیں پیتا، مگر تمہارے ہاتھوں سے آج یہ دودھ بھی مجھے اچھا لگا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ دودھ کا خالی گلاس پاس موجود ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ سائیں، مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونے کے لیے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ اپنی نظروں کو جھکا چکی تھی۔ اس کی معصومانہ انداز پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، اور تمہارا کمرہ یہی ہے جہاں تمہارا شوہر اس وقت موجود ہے۔ اسے اس معصوم سی لڑکی کو شرماتے اور گھبراتے دیکھنا نہایت ہی اچھا لگا تھا۔ حسنین شاہ نے جیسے ہی اسے کہا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ انسان بھی اس کے اس معصومانہ انداز کو بار بار دیکھنے کا خواہش مند ہو رہا تھا۔ نہیں وہ وہاں نہیں سو سکتی جہاں پہلے سوتی آئی ہے، وہیں جائے گی۔ آپ فکر مت کریں،
اپنے لبوں کو چباتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حسنین شاہ نے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس کا یہ عمل دیکھا۔ بے اختیار اپنی انگلیوں کو اس کے نیچے لب پر پھیرتا اسے دانتوں کی زد سے نکال چکا تھا۔ ہونٹوں پر بنے ہوئے دانتوں کے نشان پر سرسراتی انگلیوں کا لمس پھیرتے اس کے گلے میں کانٹے سے اگ ہوئے تھے۔ بے اختیار ان لبوں کا جام اس نے پھر سے پینے کی خواہش کی تھی اور اپنا حلق تر کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ اپنے لبوں کا لمس وہاں چھوڑتا، مہوش گھبراہٹ سے اپنی ہتھیلی کے لبوں پر جما چکی تھی۔ آنکھیں حیرت سے بڑی بڑی ہو رہی تھی، جس پر حسنین شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربت سہنا کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی اسے بری طریقے سے بہکا رہی تھی، جس پر وہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ تبھی سے بازوؤں کے حصار میں تھامے ہوئے وہ بستر کی جانب بڑھا تھا، جسے دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے اس کا گریباں سینے سے تھام گئی تھی۔ اس کی حالت سے پھیل کر بڑی بڑی آنکھیں دیکھتے ہوئے حسنین شاہ گہرا مسکراتے ہوئے اس پہ بستر پر بٹھا چکا تھا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، تمہاری عزت اور جان و مال کا محافظ ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اس کی انگلیوں کو ہٹا کر چومتا ہوا اس کے سر سے دوپٹہ اتارتے اس کی ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے گیا تھا، جس کو محسوس کرتی ہوئی وہ حلق تر کرتے اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ہاں، وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ ایک یہی تو انسان تھا جو اس حویلی میں لائے جانے کے بعد اسے ایک انسان سمجھتا تھا۔ اس کے یقین کرنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رکھتے اپنے لمس سے معطر کرنے لگا تھا۔ ہر پل کے ساتھ گہری ہوتی مہوش کی سانسیں، کمرے میں ابھرتی ہوئی تیز دل کی دھڑکنیں اس کے کمرے کو اور زیادہ خوشبودار بنا گئی تھی۔ آج دو وجود ایک ہو گئے تھے۔ صبح جس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی، بستر کی دوسری جانب موجود جگہ خالی دیکھ کر بے اختیار اس نے اپنی آنکھ میچی تھی۔ اس قدر خوبصورت رات کے بعد وہ اسے اپنے پہلو میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر رہ گیا تھا۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ رات کو اسے تو واپس آنا ہی تھا، یہاں اس کے اچھے سے خبر لینے والا تھا۔ آج کی صبح وہ اس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے اپنی محبت کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی حیا سے جھکتی ہوئی آنکھیں، شرم و گھبراہٹ سے کپ کپاتے ہوئے لب، وہ صرف یہ تصور کر کے ہی گہرا مسکرایا تھا۔ اپنے چہرے پر کمفرٹ ڈالتا ہوا ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ہر جگہ مہوش کو تلاش کر رہی تھی، مگر مہوش تو کس پل بھی جا کر چھپی ہوئی تھی۔ وہ کون سی بل ہے جہاں پر مہوش چھپ گئی ہے؟ اسے چھپی تھی کہ اس کے سامنے ہی نہیں آ کے دے رہی تھی۔ حسنین، کیا تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کی ماں جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اچانک اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے اس نے گویا ہوا۔ وہ مشکل اپنے لبوں سے اس کا نام لینے سے روک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غنی ہو کر آئی لڑکیوں کی وہ عزت اور مرتبہ نہیں ہوتا، مگر وہ یوں اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کے سامنے موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تبھی اپنا سر جھٹکتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نہیں اماں سرکار، ایسی کوئی بات نہیں، مدھم لہجے میں بولتے اپنی مکمل توجہ کھانے کے پر مرکوز کر چکا تھا۔ جمیلہ بیگم نہایت ہی اندر تک اتر جانے والی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تم 2 دنوں سے کہاں ہو؟ تمہیں کوئی احساس ہے؟ تمہارا بیچارہ شوہر 2 دن سے تمہارے لیے ترس رہا ہے۔ وہ جو رات گئے کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز سن کر ہاتھوں میں تھاما ہوا برتن چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، اور جس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے خود ہی آ گیا تھا۔ تبھی اس کی کمر کو تھامتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر مہوش بے ساختہ اپنا حلق تار کرتے برتن سنک میں رکھ گئی تھی۔ وہ میں مصروف تھی اور کوئی بہانہ اسے اپنے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ تبھی یہ بولنے لگی، جبکہ لمحہ لمحہ اس کی مضبوط ہوتی گرفت اور جسارت کرتی انگلیوں کا لمس اسے بوکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اتنی مصروف کہ کمرے میں آنے کا وقت تک نہیں ملا؟ اتنی مصروف تھی شوہر کو دیکھنا گوارا تک نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں خفت تھی اور اسے خفا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے خفا کرنے کا خیال ہی مہوش کی روح پر گراں گزرا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اس حویلی میں اسے مان دیتا تھا، ایک وہی تو تھا جو اس کے وجود سے بنا کسی تکلیف کے وہ بھی تک بچتی آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مہربان تھا، شفیق تھا، بالکل صاحبان کی طرح۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھر آئی، وہ گھبرا گئی۔ اگر یہ کشش وقتی ہوئی تو اگر دوبارہ اس کے سامنے جانے پر حسنین شاہ نے سے اپنے سے دور جھٹک دیتا تو اس کا یہ قائم ہوا آخری مان بھی ٹوٹ جاتا۔ تبھی اس نے چپتے چپاتی پھر رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کے جذباتوں پر پیٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا چکی تھی۔
تبھی اب جو لامکھی کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود اپنی تپش میں بھی منتقل کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس آنے والی تھی، براہ لہجے میں بولتی ہوئی اسے چونکانے کا سبب بنی تھی، جس پر وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے اسے اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ دھیمی لہجے میں بولتے اور جھکتے اس کی آنکھوں پر اپنے لبوں کا لمس رکھ چکا تھا۔ میں رو نہیں رہی، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئے اسے نہایت ہی پیاری لگی تھی۔ سرخ ہوتی ناک کے ساتھ بولتی ہوئی وہ اس کے مسکرانے کا سبب بنی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رو نہیں رہی، مگر اپنے بیچارے شوہر پر ترس کھاؤ اور کمرے میں چلو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان 2 دنوں میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔ اس کی نام آنکھوں میں جھانک کر بولتا ہوا اس کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کو یاد کرانے پر 2 دن پہلے والی رات کا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ وہ میں جانتی ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بوکھلاتے ہوئے وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کا جھک کر اپنی باہوں میں بھرتے حسنین شاہ کو حیران نظروں سے دیکھ گئی تھی۔ پھر آس پاس دیکھے اس نے تعین کرنا چاہا تھا کہ کوئی وہاں موجود ہے یا نہیں، مگر رات کے اس پہر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تبھی حسنین شاہ کی گردن کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتی وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ یہ خاموش سپردگی کا احساس تھا۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کس قدر یاد کیا۔ جس نے حسنین شاہ کے رنگوں پر سکون کی لہر دوڑا دی تھی، وہ اسے اپنے بازوؤں میں تھامے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جمیلہ بیگم نے قہر برساتی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ قاتل کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا یوں حسنین شاہ کو ملنا بالکل بھی اچھا نہیں۔ وہ اس کے بیٹے کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس کا بیٹا، نیک ابرو بیٹا، اس جیسی ونی کی دسترس میں کیسے آ سکتا تھا؟ یہ بات اس پر گراں گزری تھی۔ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ وہ طے کر چکی تھی کہ وہاں اس سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اتنی جلدی اس لڑکی کا کچھ کرنا تھا، ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ گھبراتے ہوئے اس کا نام پکارتے اس کے منہ زور جذباتوں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ آج ہونا ناممکن ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پچھلے 2 دنوں میں کتنا یاد کیا، تو خاموش رہو، صرف محسوس کرو۔ سرگوشی اس کے کانوں میں بولتا ہوا پھر سے اس کے وجود کو اپنے لمس سے معطر کر رہا تھا۔ وقت دیکھتی ہوں اپنے لبوں کو چبا گئی تھی۔ اوہ، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، مسکرا کر بولتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں کے لمس سے سہلا گیا تھا۔ پھر سے اسی ٹون میں آتا دیکھتے ہوئے بوکھلائے ہوئے اٹھی تھی۔ اس نے اپنی نازک سی جان کہاں پھنسا لی تھی؟ یہ انسان دو گئی ہوتے ہیں۔ راتوں کو اچھے طریقے سے بدلہ لے رہا تھا، ایک لمحے میں چین کا نہیں تھا جو اسے میسر آیا ہو۔ مسلسل اپنے جذباتوں نے اسے بوکھلا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں 1 ہفتے بعد شہر جاؤں گا، تمہیں کچھ چاہیے؟ بلکہ تم ایسا کرو، اپنا کچھ سامان باندھ لینا، اس بات پر تم میرے ساتھ چلو گی۔ اپنے حصار میں نرمی سے تھامتا ہوا اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ چکا تھا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا دھیمی آواز میں بول رہا تھا، مگر میں آپ کے ساتھ شہر جا کر کیا کروں گی؟ اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ اپنی انگلیاں کمبل پر بنے ہوئے نقش و نگار پر پھیرتے گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کرو گی؟ میری بیوی ہو تم، میرے ساتھ چلنا، جو یہاں پر کرتی ہو وہ وہاں کر لینا۔ شوخ لہجے میں بولتا ہو اسے اپنی گرفت میں لیتے ہی گیا۔ وہ بوکھلائے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھوں کا لمس رکھ چکی تھی۔ خبردار شاہ، اب آپ نے ایسا کیا، میں آپ سے بہت برے طریقے سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بوکھلاتے ہوئے جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ناراضگی ہی جتا گئی۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ کسی سے اپنی ناراضگی جتا رہی تھی، نہیں تو ایسا کوئی موقع اس سے پہلے کبھی میسر ہی نہیں آیا تھا۔ جس کو سمجھتا ہو وہ اسے اپنے بازو میں تھامے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جب واپس آؤں گا تمہارے لیے بہت تحفے لے کر آؤں گا۔ نرمی سے بولتا ہوا اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں تھام چکا تھا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ 1 ہفتے کا بول کر گیا اور 1 مہینہ ہونے لگا تھا۔ حسنین شاہ واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ پیچھے مہوش کی جان تو سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ بے چین ہوتی اپنی طبیعت کے ساتھ وہ گھر کے تمام کام کرتی ہوئی ان کی مار پیٹ بھی برداشت کرتی رہی۔ جب تک حسنین شاہ اس حویلی میں موجود تھا کسی نے اس پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کس کے شوہر کو معلوم ہو جاتا تو حویلی میں قیامت کھڑی ہو جاتی، مگر اب وہ یوں اچانک سے غائب ہوا تو پیچھے وہ ٹھوکروں کی زرد میں آ گئی تھی۔ پھر سے وہی سارا چکر شروع ہو چکا تھا، اور عجیب سی بات تو یہ تھی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ حسنین شاہ کہاں گیا ہے اور کتنے وقت تک واپس آئے گا۔ اس کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا اور نہ ہی حسنین شاہ کا نمبر۔ وہ پوچھ لیتی۔ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ اچانک سے چکر آتے لہرا کر نیچے گر گئی۔ آس پاس
काम करती मुलाजमाएँ इसकी तरफ लपकी थी। कोई इसे उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा था, कोई पानी के छींटे इसके चेहरे पर मार रहा था। जमीला खातून सर्द पड़ती आंखों के साथ इसे देखी जा रही थी। आपदा, ज़रा इसकी नब्ज़ चेक करो, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है। नफर भरे अंदाज में सामने मौजूद महविश के बेहोश वजूद को देखकर कहते हुए जमीला बेगम का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को यहाँ से गायब कर दें। तभी तकरीबन 80 साल की उम्र की बुजुर्ग खातून से मुखातब होती हुई बोली थी। आपदा अम्मा आगे बढ़ी और इसकी नब्ज़ पर हाथ रखते कुछ देर सुनते रहने के बाद दूसरा हाथ मुंह पर रखते हुए इसकी तरफ पलटी थी। जमीला, तुम तो बिल्कुल ठीक कहती हो, ये कलमोही तो पेट से है, ना जाने किसका गुनाह लिए फिर रही है। तनफ्फर से महवश के वजूद को खुद से दूर करती हुई आपदा भी उठ खड़ी हुई, जबकि वहाँ मौजूद हर औरत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए इसकी तरफ देखा, जैसे वो कितना बड़ा गुनाह का लथड़ा हो। उठाओ इसे, सर्द लहजे में ये बोलते हुए जमीला बेगम थी। महवश के बेहोश वजूद पर पानी के छींटे मारे गए, जिस पर वो होश में आते हुए आसपास देख गई। क्या हुआ है? घबराते लहजे में बोलती हुई सबको देख रही थी। न जाने क्यों कुछ गलत होने का अंदेशा था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मानो बाहर आ जाएगा। सच सच बताओ, इसके साथ मुंह काला करके आई है, ये किसका गुनाह पेट में लिए फिर रही हो तुम? अल्फाज इतने नाकाबिले यकीन थे कि वो एक मिनट के लिए भी सुन नहीं सकी। सामने खड़ी अपनी सास और एक औरत को देखकर वो यूं सुन रह गई थी। क्या मतलब था? क्या वो नहीं जानती थी कि मैं वो शादीशुदा है? तो ये सवाल पूछने का मतलब। हैरान नज़रों से इसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। टेबल का सहारा लेते वो आसपास इन सबको हैरान सी नज़रों से देख रही थी। ये लोग किस कदर गंदे थे, इसे किस तरह की नज़रों से देख रहे थे। ये तो अपनी ही नज़रों में गिरती चली जा रही थी। ये हुसनैन शाह की औलाद है, मेरे शोहर की। इसका ये अल्फाज मुंह से अदा करना था कि जमीला बेगम आगे बढ़ते हुए इसके चेहरे पर थप्पड़ मार चुकी थी। हैरत से बड़ी आंखें फैलाए वो सामने मौजूद बज़ाहिर रिश्ते में अपनी सास को देख रही थी, जो नहायत ही संगदिल औरत थी। किसी और के गुनाह का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर मत थोपो। मेरा बेटा तुम जैसी औरत को मुंह नहीं लगा सकता, इसलिए सच सच बताओ कि ये तुम किसका गुनाह लिए फिर रही हो। इसके बालों को अपने हाथों के सख्त गिरफ्त में जकड़े हुए इसने झुकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, जबकि वो खाली खाली नज़रों से इस औरत को देख रही थी, जो खुद औरत होकर एक औरत पर इस कदर गलीज़ इल्ज़ाम लगा रही थी। मैं सच कह रही हूँ, कोई झूठ बोलूँगी? मैं बोलूँगी क्यों झूठ? ये बच्चा हुसनैन शाह का ही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनसे पूछ सकती हैं। नाम आंखों से इनको देखती हुई वो इस पर इल्तिजा अल्फाज में बोली थी। जानती थी यहाँ पर इसके सुनने वाला और कोई भी मौजूद नहीं, मगर यही हकीकत थी। बदकिरदार लड़की, खुद बदकिरदारी करने के इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाती हो। मेरा बेटा तुझ जैसी लड़की को नज़र उठाकर देखना तो दूर की बात, थूकना भी पसंद नहीं करेगा। सब जानते हैं यहाँ पर कि तू फनी होकर आई है, इसके भाई के कातिल के घर से है, तो वो तेरी तरफ नज़र उठाकर देखेगा? तुझे अपने बच्चे की माँ बनने देगा? तेरी औकात क्या है? बेदरपे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चीखते हुए बोल रही थी, जबकि वो बेकसूर बस सिसक रही थी। इसके जानदार थप्पड़ अपने चेहरे पर पड़ते हुए इसका दिमाग चकरा कर रह गया। वैसे ही काम करके इसकी जान हलकान हो चुकी थी। रही सही कसर अब इन थप्पड़ों ने कर दी थी। वो अब मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकती थी। मैं सच बोल रही हूँ खुदारा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? ये बच्चा मेरे शोहर का ही है। खुदा के लिए मेरा यकीन करो। लड़खड़ाते लहजे में बोलती वो इन सबको अपनी पाकीज़गी का यकीन दिलाना चाहती थी, मगर ये इस कदर आसान ना था, जबकि वो सारे लोग इसे यूं आंखें फेरे हुए देख रहे थे जैसे न जाने वो किस कदर गलाजत में लिपटी हुई हो। आ जाओ शाह खुदा के बाद इसने अपने दिल में इसी सितमगर को पुकारा था, जिसकी वजह से वो इस हालात में थी। 1 महीने से इसका कोई खैर खबर ना थी। वो इंसान इसके दिल में कब आकर बसा था, इसे मालूम ही नहीं चला था। इसकी फ़िक्र पर वो करते हुए इसके दिल में वो मकाम व मर्तबा हासिल कर चुका था, तो शायद वो किसी और को नहीं दे सकती थी। तब भी बेख्तियार लबों से इसका नाम फिसला था। जमीला बेगम इसके लबों से फिसलने वाला नाम सुनते ही आपे से बाहर हो चुकी। मारो इसको जब तक ये मर नहीं जाती, या फिर इसकी कोख में पड़ रहा ये गुनाह मर नहीं जाता। संगदिली से बोलती हुई वो इसको अपनी जगह से जामद ही कर चुकी थी। आसपास मौजूद औरतें इस हरास की सी कैफियत से जमीला बेगम को देख रही थी। माना कि यह गुनाह था, मगर वो इस गुनाह क्यों सरजद करवाना चाहती थी? तभी हर किसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसको महसूस करती हुई जमीला बेगम अपने दांत कुचालते हुए पास बड़ा झाड़ू लेकर आई थी। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं
میں اس گندگی کو اپنی حویلی کو خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں اس گندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی۔ تم لوگ نہیں کرو گے تو میں خود اس گندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ وہ ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کر رہی تھی۔ اس نے یہ لفظ بولتے ہوئے ایک زوردار ضرب اس کے بازو پر لگائی، جس پر کراتے ہوئے مہوش نیچے فرش پر جا گری۔ اپنے پیٹ کے گرد دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے اس نے اس ننھی جان کو محفوظ رکھنا چاہتا۔ اس درد پر وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرے وہ مزید ظلم کی توقع کر رہی تھی، مگر اچانک سے پھر آنے والی آواز نے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دھاڑتی ہوئی آواز سے جو اس کے کانوں میں پڑی، جس پر مہوش جو اپنی آنکھیں مینچ چکی تھی، ایک چٹکی سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئی۔ وہ آ گیا تھا، خدا کا شکر ہے وہ آ گیا تھا۔ اب اگر وہ جو وقت پر نہیں آتا تو وہ اس ننھی سی جان کی حفاظت کیسے کرتی؟ تبھی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے چوڑے وجود میں سما چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے قدر بے باکی کو منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بالوں، بغیر دوپٹے کے وجود کے ساتھ سوجے ہوئے گالوں سے وہ اس سے لپٹی ہوئی زاروں قطار رہی تھی۔ تم آگے شاہ، یہ لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے کو گالی سمجھ رہے ہیں۔ خدارا ان سب کو بتاؤ کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ ان لوگوں کو بتاؤ، نہیں تو یہ تمہاری اولاد کو مار دیں گے۔ اس کے وجود سے لگی ہوئی کپ کپاتے ہوئے اپنی پاک دامنی ثبوت مانگ رہی تھی۔ اس کے گرد اپنے بازوں کا سائر قائم کرتا اس سے نئی ملنے والی خبر پر حیران تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات کی خوشی منائے یا پھر دکھ۔ ان سب لوگوں کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ آخری نظر اپنی ماں جمیلہ بیگم پر ڈال گیا تھا۔ اماں سرکار، آپ بھی تو جانتی تھی، آپ تو ہر ایک چیز سے واقف تھی۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ دہراتا ہوا انہیں حلق تر کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ان دونوں کی باہمی محبت سے آگاہ ہے، تو کیا انہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا تھا؟ تب جب وہ اس حویلی میں موجود نہیں تھا۔ اگر آج بھی وہ یہاں نہیں آتا تو اس کی بیوی اور بچے کا کیا ہوتا؟ ایک ہاتھ پر باندھا ہوا پلستر اور سر پر لگا ہوا بینڈیج اس کے پچھلے ایک مہینے کی غیر حاضری کی وجہ بخوبی بتا گیا تھا۔ تم رو مت، فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں۔ اب کوئی تمہیں اور میرے بچے کو ایک لفظ بھی بول کر دکھائے، اسے حسنین شاہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کرتے اور بے ساختہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ ان سب کو دیکھتے کہہ گیا تھا، جو اسے اپنے سامنے موجود پا کر وہاں سے 9 دو 11 ہو چکے تھے۔ فقط وہاں پر جمیلہ بیگم ہی موجود کھڑی رہ گئی تھی، دونوں کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مہوش اس کے سینے سے لگی زاروں کی طرح رو رہی تھی، اپنی اذیت کا مداوع کرنا چاہتی تھی، جس پر اسے اپنے بازوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے خود سے لگائے بار بار اس کا ماتھا چومتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں، ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس کے جسم میں آہستہ آہستہ روح پھونک رہا تھا۔ آپ کو ترس نہیں آیا؟ سرخ آنکھوں سے سنجیدہ لہجے میں بولتے وہ سامنے موجود جمیلہ بیگم کی طرف دیکھ گیا تھا، جو اس کی بات سنتے ہی اپنا رخ دوسری طرف پھیر گئی۔ ہاں، نہیں آیا۔ مجھے اپنا پوتا اس لڑکی سے ہرگز نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی قاتل کے گھرانے سے ہے، اس کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ میں اسے تعمر کے لیے معاف نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے ایک پوتا دے یا پھر 1000، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ایک لفظ پر زور دے کر کہتی ہوئی وہ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ جب بلائیں گے میں آ جاؤں گا، مگر اب میری بیوی یہاں نہیں رہے گی۔ خدا حافظ اماں سرکار۔ اس سے پہلے کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتی حسنین شاہ کے ابھرنے والی آواز بے ساختہ دروازے کو تھام گئی تھی۔ اس کا بیٹا، ان کا فرما بردار بیٹا، آج اپنی بیوی کے لیے ماں تک کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹتے ہوئے اسے دیکھ گئی۔ میرے لیے آپ زیادہ عزیز، زیادہ محترم ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ میری بیوی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی جگہ اپنی ہے اور آپ کی جگہ اپنی۔ میں کسی کے لیے دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا، بس کنارہ کشی کر رہا ہوں۔ میری بیوی اس قاتل گھرانے سے نہیں ہے۔ جس شخص نے آپ کے بیٹے کا قتل کیا ہے، یہ اسے ذاتی طور سے وابستہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے کسی کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاتی، جبکہ مہوش کا اس انسان سے خونی رشتہ تو ہے نہیں، تو اسے بلا وجہ کا قصوروار کیوں گردانا جائے؟ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ کہتا وہ مہوش کو تھامے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جمیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو یوں چھوڑ کر جانے پر ہی کمزور نڈھال سی دروازے کو پکڑتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گنوا چکی تھی، جس پر وہ جتنا افسوس کرتی کم تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ اور یہ ہم آ گئے ہیں۔ سرخ نم آنکھوں کے ساتھ پھولے پھولے گال لیے ہوئے وہ آس پاس بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ہوئے دیکھتی ہوئی اسے گویا ہوئی تھی۔
اس کے دونوں گانوں پر چھپے ہوئے انگلیوں کے نشان سامنے موجود حسنین شاہ کی اذیت میں ہر لمحہ اضافہ کرتے جا رہے تھے۔ کہیں بھی نہیں گیا تھا، میں تمہارے پاس ہی لوٹ کر آ جاتا، مگر میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے اپنا پلستر لیے بازو کرتے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ چکا تھا جہاں پر بینڈیج کی ہوئی تھی۔ کب سے اپنے غم میں غلط وہ اس کو نہایت ہی غور سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر موجود نئی خراشیں دیکھ چکی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے کیا؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھتی وہ نرمی سے اپنے ہاتھوں کا لمس اس کے بازو پر چھوڑ چکی تھی، جبکہ اسے اپنی فکر میں اس قدر پریشان دیکھتے ہوئے حسنین شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اندر تو چلو پھر بتاتا ہوں، بہت درد ہو رہا ہے، تمہیں ہی تو مسائی کرنی ہے۔ اپنی شوخ طبیعت کو چھپاتا ہوا وہ اس کمر سے تھامے آگے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، ابا نے مجھے میری سالگرہ کے تحفے پر یہ گھر دیا تھا۔ نرمی سے اسے اپنے حصار میں تھام کر اندر داخل ہوتا وہ اسے بتا گیا تھا، جبکہ وہ اشتیاق سے آس پاس موجود اس 2 کمروں کے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا کچن، بالکنی، لانگ روم کے ساتھ 2 کمرے اور ایک گیسٹ روم پر مسلی اپارٹمنٹ سے بے حد پیارا وہ اس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ وہ اس لیے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا، یہ ہمارا کمرہ ہے، دم لہجے میں بولتے ہوئے وہ ایک کمر میں اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں بے اختیار اترتا ہوا خمار محسوس کر کے مہوش اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ شاہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنے عمل سے باز رکھنا چاہتی تھی، جو لمحہ بلمحہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر محسوس کر رہی تھی۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، مجھے بھی ابھی اتنی ہمت موجود ہے کہ ساری رات میں تمہیں سکون کا سانس نہ لینے دوں۔ بے باکی سے شوخی بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھکتے اپنے لبوں کا لمس چھوڑ چکا تھا، جس پر وہ کپکپاتے ہوئے اس کی اپنی کمر کے گرد باندھے ہوئے ہاتھ کو تھام گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے وہ ہلکا سا دباتے اسے ایک نئی تبدیلی کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ آپ کو سچ میں کوئی اعتراض نہیں کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی اولاد پیدا ہو؟ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا خمار بھگ سے اڑانے کا سبب بنی تھی۔ تبھی اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا ہوا اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا چکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں مہوش، اور یہ فضول کا سوچنا چھوڑ دو، یہ بچہ میرا ہے، ہم اسے تمام خوشیاں دیں گے اور اسے نفرتوں کی دلدل میں پھنسنے نہیں دیں گے۔ ہر ایک کا خیال کرنا چھوڑ دو، اب مزید کچھ بھی فضول سوچنے کی کوشش مت کرو، مجھ پر توجہ دو۔ تمہارا شوہر 1 مہینے بعد تمہارے پاس لوٹ کر آیا ہے، سنجیدگی سے بولتا وہ لمحہ بلمحہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے سانس روکنے کا باعث بن چکا تھا۔ چاہے اس کی قربت میں رہتے ہوئے اسے کچھ وقت ہو گیا تھا، مگر اس کی محبت اس قدر جان لیوا تھی کہ وہ ہر بار نئے سرے سے کپکپا کر رہ جاتی تھی۔ جس طرح ابھی اس کے وجود کے ساتھ چھوڑتے ہوئے اپنا آپ سامنے موجود حسنین شاہ کے سپرد کر دیا تھا، وہ گہرا مسکرائے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے بستر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاہ اس کی قربت میں گھبراتی ہوئی اسے گربان سے تھامے کپکپاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا اس کے تمام احتجاج کو لبوں پر ہی روک چکا تھا۔ بس میری محبت کو محسوس کرو، یہ محسوس کرو کہ حسنین شاہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ وہ تمہارے لیے اس پوری دنیا سے لڑ جائے گا، تمہارے اور اپنے آنے والی اولاد کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ دھیمے لہجے میں بولتے اس کے دونوں گالوں پر چھپے ہوئے انگلیوں کے نشان پر دھیرے دھیرے لب رکھتا ہوا وہ اپنے لمس سے مرہم رکھنا چاہتا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے حسنین شاہ کی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ ان الفاظوں پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ گئے۔